نماز جنازہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور نماز جنازہ میں نماز کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ عام نمازوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کے بغیر اگر نماز پڑھ لے انسان تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، لیکن وہ ساری شرائط نماز جنازہ میں نہیں ہیں، لہذا ان شرائط کے بغیر بھی کوئی شخص نماز جنازہ پڑھے تو اس کی نماز جنازہ صحیح ہے، البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی اس کی۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس والمكان وستر العورت۔ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان طاہر ہو۔ طاہر کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ وضو کیا ہوا ہو، غسل کیا ہو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو کے بھی اگر نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو صحیح ہے، بغیر غسل کے بھی، غسل اس پر واجب ہو گیا، بغیر غسل کے بھی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ غسل دینے والا خود، اس پر مسح میت کا غسل واجب ہو گیا، اگر وہ غسل کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کرے اور بغیر غسل کیے ہوئے نماز جنازہ پڑھے تو ہو سکتی ہے۔ ایک طہارت کا مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا لباس اور اس کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، لہذا اگر بدن یا لباس پر بھی کوئی نجاست لگی ہوتی ہے تو نماز نہیں ہو سکتی، لیکن نماز جنازہ میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کا بدن نجس ہو، لباس نجس ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل دینے والے نے مثلا غسل دیا اور غسل کے چھینٹے اس کے لباس پہ پڑ گئے، جس کی وجہ سے اس کا لباس نجس ہو گیا، کوئی حرج نہیں، اس کے باوجود وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے عام نمازوں میں یہ لازمی تھا کہ جس لباس میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ غصبی لباس میں بھی نماز پڑھ لے تو بھی ہو جائے گا، غصبی جگہ میں بھی نماز پڑھ لے تب بھی ہو جائے گی نماز۔ تو یہ نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَةُ الْأُولَى اعتبار جمیع شرائط الصلاۃ، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ تمام نماز کی شرائط کا خیال رکھا جائے، مگر نہ بھی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بل لا یترک الاحتیاط وجوباً بترک الکلام فی اثناءها والقہقہۃ والاستدبار، بلکہ احتیاط واجب کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران میں وہ بات نہیں کر سکتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے جو شخص ہے اس سے کہے کہ بھائی صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ نماز کی ایک مطلب نیت کر لی بس ختم، وہ اب کوئی بات نہیں کر سکتا بالکل۔ لیکن نماز جنازہ میں کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ بات نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فتویٰ کہیں سے آ جائے تو نماز جنازہ کے درمیان بات کرنے کی بھی، مگر ان کے ہاں تو نہیں ہے، احتیاط واجب ہے کہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی بات یاد آ گئی یا کوئی ایسی بات دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اچھا، ہنسی آ جائے میں اگر اس کا چہرہ سرخ بھی ہو جائے، یعنی اس نے اپنی ہنسی کو بہت ضبط کیا، چہرہ سرخ ہو گیا اس کا، تو فقط چہرہ سرخ ہو جائے تب بھی اس کی نماز غلط ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز جنازہ پڑھتے پڑھتے، حالانکہ جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے وہ،
مگر نماز جنازہ پڑھتے پڑھتے ایک دم وہ قہقہ لگانے لگا، تو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ یہ اس کی نماز غلط ہے۔ یہاں پر بھی احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر بھی احتیاط واجب ہے، جی احتیاط واجب ہے کہ ایسا نہ کرے، قہقہ نہ لگائے۔ اور اسی طرح سے روبہ قبلہ، جی کس سے؟ چہرہ سرخ ہو جانے کا مطلب آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا رنگ ایسا ہو کہ جن کے چہرے سرخ ہونے کا بالکل پتہ ہی نہ چلے، لیکن جن کا ذرا صاف رنگ ہوگا آپ دیکھیں گے ذرا ہنسی ضبط کریں گے تو ان کے چہرے پہ سرخی آ جائے گی ضبط کرتے کرتے، تو نماز غلط ہو جاتی ہے اس سے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر عام حالات میں نماز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی شخص اپنا چہرہ فقط قبلے سے ہٹا لے، نماز غلط ہو گئی اس کی۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بالکل ہی الٹا ہو جائے نماز پڑھتے پڑھتے، تو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر نماز باطل ہے اس کی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں احتیاط واجب ہے، یعنی احتیاط واجب یہ کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، نماز کے درمیان بات نہیں کرنا چاہیے، نماز کے درمیان قہقہ نہیں لگانا چاہیے، اور نماز کے درمیان قبلے سے منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ پہلے ایک بات آئی تھی کہ ہمارے یہاں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، جنازہ سامنے ہونا چاہیے تبھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اچھا، کچھ لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہم سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا تھا تو ان کی نماز جنازہ پاکستان میں بھی پڑھی گئی تھی۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آیت اللہ خمینی ایک بہت عظیم ہستی ہے، بڑا ان کا مرتبہ اور مقام ہے، مگر اس کے باوجود شریعت کے دائرے سے نہ وہ نکل سکتے ہیں نہ ہم نکل سکتے ہیں، کوئی نہیں نکل سکتا۔ لہذا چاہے کتنی ہی بزرگ ہستی کا انتقال ہو جائے، مگر ہمارے یہاں نماز جنازہ غائبانہ طور پر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کیا نماز جنازہ 2 مرتبہ ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ پڑھ لی نماز جنازہ، پھر دوبارہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نماز جنازہ غلط پڑھی گئی ہے، پہلی نماز جنازہ غلط پڑھی گئی، فرض کیجئے کسی نے، جو پڑھانے والے تھے انہوں نے غلط پڑھا دی، تو لازمی ہے کہ دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا پڑے گی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ نماز جنازہ صحیح ہوئی ہے، پہلی نماز جنازہ میں کوئی خرابی نہیں ہے، تب بھی اگر دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ہاں البتہ کچھ علماء نے ذرا سی مختلف بات کہی ہے، یجوز تکرار الصلاۃ علی المیت الواحد ولکن قال بعض الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہ بکراہتہ۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ اس طرح سے دوسری مرتبہ نماز پڑھنا یا تیسری مرتبہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ بعض علماء نے کہا ہے۔ الا اذا كانت المیت من اہل العلم والتقوى والشرف فی الدین، سوائے یہ کہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ کوئی بڑا عالم ہے، تقوی و پرہیزگاری میں اس کا بڑا نام ہے، یا دین کے اعتبار سے اس کو کوئی شرف حاصل ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو کراہت بھی نہیں ہے، 2 مرتبہ پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایسے دین کے اعتبار سے اگر کسی کو مرتبہ اور مقام حاصل ہے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ پیسے والا آدمی ہے لہذا اس کی نماز جنازہ 3 مرتبہ پڑھو، نہیں، پیسہ کوئی شرف نہیں ہے، اصل شرف یہ ہے کہ دین میں اس کا مرتبہ اور مقام کیسا ہے۔ اذا دفن المیت بلا صلاۃ صحیحۃ لم یجوز نفش قبرہ للصلاۃ علیہ۔ ابھی جو بات آپ کے سامنے آئی کہ اگر غلط نماز جنازہ پڑھا دی گئی تو لازم ہے کہ دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی جائے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں پڑھائی کسی نے نماز جنازہ دوسری مرتبہ نہیں پڑھائی اور اس کو دفن بھی کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد
اب لوگوں کا احساس ہوا کرے نماز جنازہ تو صحیح نہیں بھی، غلط ہوئی ہے نماز جنازہ، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب صحیح نماز جنازہ پڑھنے کی خاطر بھی قبر کھود کر مردے کو باہر نکالنا جائز نہیں ہے، باہر نہیں نکال سکتے۔ غلط نماز جنازہ بھی ہو گئی لیکن ایک مرتبہ اس کو دفن کر دیا، اب اس کے بعد اس کو باہر نہیں نکال سکتے، اس کی قبر کھودنا جائز نہیں ہے۔ وفی مشروعیت الصلاۃ علیہ وہو فی القبر اشکال۔ اچھا، یہ بات ہم لوگوں کے لیے زیادہ اہم بن جائے گی۔ بہت سارے افراد نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز جنازہ غلط ہو گئی، صحیح نماز جنازہ نہیں پڑھائی انہوں نے، پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر علماء ہیں، طالب علم ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ نماز جنازہ غلط ہو گئی۔ اچھا، نماز جنازہ غلط ہو گئی تو اب بغیر صحیح نماز جنازہ کے دفن نہیں کر سکتے، لہذا کوئی نہ کوئی اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کسی کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہوئی ہے تو ہم میں سے کسی کو آگے بڑھ کے جلدی جلدی نماز جنازہ پڑھنا پڑے گی تاکہ صحیح نماز جنازہ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو دفن کیا جائے۔ یہاں تک کہ کچھ علماء نے ایک طریقہ کیا ہے، اس لیے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ طلباء اور علماء ان ساری چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ مثلا کسی مقام پر کسی نے نماز جنازہ پڑھا دی، غلط پڑھا دی انہوں نے نماز جنازہ، حالانکہ جو نماز جنازہ پڑھانے والے تھے وہ آبا قبا والے تھے، مگر غلط پڑھا دی انہوں نے نماز جنازہ۔ پیچھے کچھ افراد ایسے تھے جو علماء میں سے تھے، ان کو تو پتہ ہے کہ غلط ہو گئی، لہذا انہوں نے جب جنازے کے ساتھ وہ جنازہ لے کے قبرستان پہنچے تو وہیں جنازہ رکوا دیا اور کہا کہ بھائی ان کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو جو شریک نہیں ہو سکے تھے وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ بہت اچھا طریقہ، دوسرے کے عیب پر پردہ بھی پڑ گیا، اور مسلمان کی خاص طور پر مومن کی یہ شان ہے کہ دوسرے مومن کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے اس کے عیب کو، پتہ نہیں چلنے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ایک عیب پتہ چل گیا ہے تو اس کا ڈھنڈورا اتنا پیٹا جاتا ہے کہ ساری دنیا کو SMS کر کے مطلع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، ساری دنیا کو ای میل کر کے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور فیس بک پر اور اسی جگہ پر سب ڈال کے انہوں نے ایک بات کہی ہے۔ یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے، جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اکثر یہ علماء ہی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ علماء نے کوئی بات بیان کی ہے، ان کو پسند نہیں آئی، یا معاشرے کے اعتبار سے شاید وہ اتنی اچھی نہیں تھی، لہذا اس عالم کا نام لے کے پوری دنیا کو میسج کر دیا کہ انہوں نے یہ کہا اپنی تقریر میں، انہوں نے یہ کہا اپنی ای میل کر دی سب کو کہ انہوں نے یہ کہا اپنی تقریر میں۔ تو جو بات انہوں نے کہی ہے حقیقتاً غلط ہے بھی کہ نہیں، وہ عالم ہے، وہ جانتے ہیں، مگر بس ان کو غلط لگ رہی ہے لہذا ڈنڈورا پیٹ کے وہ پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے۔ یہ طریقہ نہیں۔ اگر کسی کا عیب پتہ چل بھی جائے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا عیب چھپا دیں۔ یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے شان۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے تھے آپ؟ اچھا، پتہ نہیں ہے کہ غلط ہو گئی، اگر آپ کو پتہ نہیں چلا بالکل تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر نماز جنازہ غلط ہو گئی مگر پتہ ہی نہیں چلا ہمیں تو صحیح سمجھیں گے اس کو، پھر غلط نہیں سمجھیں گے، پھر ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے تو یہ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے، وہ غالباً آگے آئے گا، لیکن چلیں انہوں نے پوچھ لیا تو یہ جواب دے دیتے ہیں کہ نماز جنازہ میں میت کو کتنا اوپر رکھنا چاہیے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نماز جنازہ پڑھنے میں میت کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں جنازہ زمین پر ہونا چاہیے یا بہت مختصر طور پر زمین سے اونچا ہو، بہت تھوڑا سا، جیسے فرض کیجئے کہ تابوت
کہ وہ کیا کہتے ہیں جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ 4-5 انچ 3-4 انچ پائے، ہاں تابوت کے پائے وہ 3-4 انچ اونچے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا اونچا نہیں ہونا چاہیے جیسے چارپائی اونچی ہوتی ہے۔ نماز جنازہ زمین، جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کو زمین پہ لٹایا جائے اور نماز جنازہ، اگر اونچا بھی ہو تو مختصر طور پر اونچا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو یہی ہے، اسی لیے ہم نے چارپائی کا نام لیا ہے کہ چارپائی پر رکھ کے جو نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا، چارپائی پر رکھ کر جنازے کو قبرستان لے کر جائیں تو کوئی قباحت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چارپائی کو گھر سے لے کر غسل خانے تک لے جائیں تاکہ اس کو غسل دیا جائے، کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس وقت اس کو نیچے رکھنا پڑے گا، نیچے رکھ کے نماز جنازہ پڑھیں۔ جی ٹھیک چاہیے، تو اس کا جواب تو ہم نے دے دیا کہ ایک مرتبہ غلط نماز جنازہ کے باوجود دفن کر دیا، اب قبر نہیں کھول سکتے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ نہیں، پبلک کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ان سے، بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسلام میں معاف ہیں، تو یہ غلطی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بغیر بتائے بھی اگر انہوں نے کر دیا اور جنازے کو دفن کر دیا تو کوئی حرج نہیں۔ نماز جنازہ جو کچھ بھی ہوئی ہے غلط بھی ہو گئی ہے، مگر یہ غلط نماز جنازہ جان بوجھ کے غلط نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مسٹیک ہو گئی، کوئی حرج نہیں، تو مسٹیک ہو گئی تو پروردگار تو جان بوجھ کر بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، تو جس سے غلطی ہو گئی ہے یقیناً اس کے گناہ کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اب یہ دوسرا سوال ہے کہ کیا قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگر نماز جنازہ غلط ہو گئی ہے تو قبر تو نہیں کھول سکتے، لہذا اگر یہ اہتمام کیا جائے کہ چلیں اب قبر پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ لیں، کہتے ہیں اس میں بھی اشکال ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ نماز جنازہ غلط ہو گئی، دفن ہو گیا، دفن ہونے کے بعد قبر پر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیں، کہتے ہیں اس میں بھی اشکال ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَالْأَحْوَةُ اللُّزُومُ الْإِتْيَانُ بِهَا رِجَعًا، ہاں اگر رجعاً قبر پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رجعاً کا مطلب ہے کہ اگر خدا نے مانگی ہے نماز جنازہ تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں، لہذا اگر ایسا ہوا ہے تو قبر پہ بھی نماز جنازہ رجعاً پڑھنا صحیح ہے۔ جی ہاں، سوال ان کا یہ کہ فرض کیے چارپائی پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو چارپائی کو الٹا کر دیں، اس پر نماز، اس کو جنازے کو رکھ دیں، بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ چارپائی الٹی ہو کہ سیدھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ جنازہ نیچے ہونا چاہیے، اگر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ اچھا، چارپائی الٹی کر کے بھی اگر فرض کیجئے کہ لوگ اتنے باشعور ہو جائیں کہ بغیر چارپائی کے فقط زمین پر جنازہ رکھ کے نماز جنازہ پڑھ جائے اور لوگ لڑائی جھگڑا نہ کریں، وہ اس میں بحث مباحثہ نہ کریں، تو زمین پہ رکھ کے نماز جنازہ پڑھ لیں، بالکل صحیح ہے، کوئی قباحت نہیں۔ مگر اگر کوئی جھگڑا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا یہ نظریہ صحیح ہے کہ چارپائی کو الٹا کر لیں، پھر ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے نماز جائیں۔ ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ نماز جنازہ غلط ہو گئی ہے، قبر میں اتار دیا مگر دفن نہیں کیا، تو کیا نکال سکتے ہیں؟ ہاں بالکل نکالنا پڑے گا، بلکہ تاکہ صحیح نماز جنازہ پڑھی جائے، کیونکہ ابھی دفن نہیں ہوا، مردہ دفن نہیں ہوا، لہذا اس کو نکالیں، نماز جنازہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس کو دفن کریں۔ ہاں، ایک مرتبہ مٹی برابر کر دی اس کی، بس پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ جی
نہیں ایمان خانی، یعنی میت نہ بہت اونچی ہونی چاہیے نہ بہت نیچی ہونی چاہیے، جہاں نمازی کھڑے ہیں وہاں پر ہونی چاہیے میت، اس طرح سے نماز جنازہ بالکل صحیح ہے۔ جی ہاں یہ تو یعنی اس میں تو بہت سارے لطیفے بن سکتے ہیں کہ اگر چارپائی پر رکھی ہوئی ہے لاش میت اور ہم بھی تخت پر کھڑے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، آپ تو کھڑے ہو جائیں گے، مگر وہ پورا مجمع اس کے لیے بھی تخت لانا پڑے گا، پھر تو کہاں تک پھر یہ ہوگا؟ تو اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے بالکل، ورنہ یہ کہ نیچے ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح ہو جائے۔ آخری بات، یستحب ان یقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة، کہتے ہیں مستحب ہے جب نماز جنازہ پڑھائی جائے تو جو پیش نماز ہے، اگر مرد کی نماز جنازہ ہے تو مرد کے درمیان حصے میں، درمیان والے حصے میں کھڑا ہو، اور اگر عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، اچھا فقط پیش نماز کا مسئلہ نہیں، فقط اکیلا ایک آدمی کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اس کا بھی یہ مسئلہ ہے، مرد کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو اس کے درمیان میں کھڑا، درمیانی حصے میں۔ عورت کی اگر نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اس کے سینے کے پاس، سینے کے قریب کھڑا ہو، پیش نماز بھی اس کے سینے کے قریب کھڑا ہو، اور اگر اکیلا نماز پڑھنے والا ہے تو وہ بھی اس کے دنوں میں۔ البتہ یہ بھی مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے، اگر ادھر ادھر بھی کوئی کھڑا ہو جائے تب بھی نماز جنازہ بالکل صحیح ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ